الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ میرے نہایت ہی قابل قدر میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے۔ بڑی غور کریں گے تو یہ موضوع سمجھ میں آئے گا، اور جس کی سمجھ میں آ گیا سمجھو وہ عالم بن گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کو ڈائریکٹ بیان کرتا ہے۔ اس میں جبرائیل شامل نہیں ہوتا، اللہ خود اپنے نبی سے کلام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدین نصفین، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سورۃ الفاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا کوئی بندہ نماز میں کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے وہ میرے فرشتوں حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور جب کوئی بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل، انسان دنیا کے اوپر اللہ کی جو ہے نا صفتیں بیان کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، قال اللہ عز وجل، اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ یہ تو تھا اللہ کا حصہ، بندے اور رب کے درمیان ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے نماز میں، ڈائریکٹ یہ دونوں کی آدھی تقریر میری آدھی آپ کی، تب یہ سمجھ میں آئے گی۔ اور اس آیت کے بعد ایک آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو فرض کیوں کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا؟ اس آیت کی وجہ سے دنیا کے اندر اس دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں، اس انعام سے بڑا کوئی انعام نہیں، اس آیت سے بڑی آیت نہیں۔ اگر یہ آیت انسان کی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، انسان دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اخروی لحاظ سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پوری کی پوری سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے اس آیت کی وجہ سے جو ہے نا فرض کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس سے بڑے اگر اللہ یہ دعا قبول کر لے تو اس کے علاوہ کوئی اور دعا رہ جاتی ہے پیچھے کہ اللہ میں سے جب سیدھا راستہ مل گیا، اس کا مطلب انسان شرک سے ہٹ کر کے سنت، شرک سے ہٹ کر کے توحید کے اوپر قائم ہو گیا۔ جب سیدھا راستہ مل گیا تو اس کا مطلب بدعت سے ہٹ کر کے متبع سنت بن گیا۔ جب سیدھا راستہ مل گیا اس کا مطلب ہے وہ جنتوں کا حقدار بن گیا۔ ایک تو یہ دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے آگے دو راستے اور بھی ہیں جن سے بچنے کی جو نا اپیل کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، صرف راستہ نہیں بتایا کہ اللہ سیدھا، ایک ہوتا ہے راستہ، ابھی دیکھیں نا یہاں سے سیالکوٹ جانا ہو تو ایک سیدھا راستہ ہے پسرور کا، پسرور روڈ جس کو کہتے ہیں نا، نہ روڈوں میں ہے اور نہ راستوں میں ہے۔ اس کے اوپر کم لوگ کیوں جاتے ہیں؟ راستہ تو سیدھا لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ کہا اللہ راستہ سیدھا بھی ہو اور چلنے کے قابل بھی ہو، یہ نہ ہو سیدھا ہو تو راستے میں چور لچے پکڑ کر کے قتل کر دے، مال و اسباب کے اوپر قبضہ کر لے، خطرہ، بلکہ وہ راستہ دکھانا ہے انعمت علیہم، جن کے اوپر ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ چلتے رہے، نبی جین چلتے رہے، صدیقین چلتے رہے، شہداء چلتے رہے، صلحاء چلتے رہے۔ جب وہ اس راستے کے اوپر چلے، اس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے اے اللہ وہ تیرے بھی محبوب ٹھہرے اور تیری جنتوں کے حقدار بھی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ نشاندہی کرنے کے بعد اللہ نے نا دو راستے اور بھی کہے کہ ان راستوں کے اوپر نہیں چلنا، اللہ میں دو راستوں سے بچا، کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ میں دو راستے، ایک تو وہ راستہ دکھانا جو سیدھا ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے کے بعد وہ راستہ دکھانا جس سیدھے کے راستے کے اوپر تیرے نبی چلے، تیرے صدیق چلے، تیرے چاہنے والے چلے، اور دو راستوں سے بچانا، ایک وہ راستہ جس کے اوپر چلنے کی وجہ سے چلنے والے کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا،
تیرا عذاب نازل ہوا، تیری بربادی نازل ہوئی، اور ایک اس راستے سے کہ جو چلتے تو رہے، راستہ تو تھا ان کے پاس سیدھا، لیکن منزل پتہ نہیں تھی کہاں تھی، ایک گمراہ ہو گئے ایک راستے کے اوپر چل چل کے، اور ایک ایسے الٹے سیدھے راستے کے اوپر چلے کہ اللہ ایک کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا اور دوسروں کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا تھا۔ اللہ ہمیں ایسے راستے سے بھی بچانا جس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے راستے میں ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے، شرک و بدعت میں ہم گر جائیں، اور ایسے راستے کے اوپر چلنے سے بھی بچانا جس کے اوپر چلنے کی وجہ سے چلتے تو رہے ہم، لیکن ہمیں منزل کا ہی نہ پتا ہو ہماری منزل کیا ہے۔ یہ مختصر اس کی تفسیر تھی۔ آگے ہم حدیث سے نا اس آیت کی تفسیر کر لیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، باب اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھا راستہ مانگ لیا نا اللہ سے، اب سیدھا راستہ ہے کون سا وہ حدیث سے پوچھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا عند النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، وخط خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، وخط خطین ان یمین، اور دو لکیریں اس کی دائیں طرف کھینچی، وخط خطین ان یساری، اور دو لکیریں اس کی بائیں طرف کھینچی۔ کتنی لکیریں ہو گئی؟ 5۔ ایک سیدھی، ایک صراط مستقیم بتانے لگا کون سا، توجہ کریں ہلیے بھی نہیں، بڑا اہم موضوع ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا یہ نماز نہیں، یہ سورت نماز کے اندر فرض کیوں کی گئی ہے؟ مسئلے کی بات کر رہا ہوں، مسئلے کی۔ اچھا، پہلے سیدھی لکیر کھینچی، پھر دو دائیں طرف کھینچی اور دو بائیں طرف کھینچی، ثم وضع يده اليمنى في الخط الاوسط، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دائیں انگل جو ہے نا سیدھی لکیر کے اوپر رکھ دی۔ کس کے اوپر؟ سیدھی لکیر۔ پھر پتہ کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو دائیں اور بائیں کس کے راستے ہیں؟ یہ گمراہوں کے راستے ہیں۔ چاروں کے راستے کو اوپر نہیں چلنا، جب دین کی باری آ جائے تو چاروں کو جھٹلانا ہے، راستہ صرف ایک ہے، وہی اللہ کا، وہی رسول کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، اس کے مطابق دین کو مان لو، اس کی عقل کے مطابق دین کو مان لو، اس کے اجتہاد کے مطابق دین کے مان لو، اس کے قیاس کے مطابق۔ فرمایا نہیں، جب جتنی تمہاری زندگی ہے باقی سارے راستوں کو چھوڑ کر کے تم نے ایک راستے کو اپنانا ہے جو سیدھا ہے، اور جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگل رکھنے کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ فرمایا لوگوں ان ھذا صراط مستقیما، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی تم جو ہے نا دعائیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر نفل کے اندر، ہر فرض کے اندر اللہ رب العزت سے مانگتے ہو، ولا تتبعوا السبل، اور جب تم نے دین کے معاملے میں آ جانا ہے نا، راستوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک راستے کے اوپر چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے گمراہ ہیں، وہ سارے کے سارے ضلالت کے ہیں۔ یہ تو تھی حدیث مبارکہ، قرآن کی ایک آیت۔ اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے اعلان فرمائے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کے سامنے میرا اعلان فرمائیے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور محبوب قل ھذہ سبیلی، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ انا ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، اور میں تم لوگوں کو اپنے راستے کی طرف نہیں بلاتا بلکہ میں تم لوگوں کو اپنے اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نبی ہو اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بھی اپنا راستہ نہیں بنا سکتا۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے،
اور میں اپنے راستے کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ ادعو الی اللہ، لوگوں میں اللہ کے راستے کو طرف لاتا ہوں، اللہ بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں دین کے راستے کا پتہ چل جائے، اس راستے کے اوپر اندھا بہرا ہو کے نہیں چلنا کہ ہمارے مولوی نے یہ کہہ دیا ہے، ہمارا مولوی بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ تو غلط کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ہمارے مولوی کی دنیا کی تعلیم بہت ہے، اس نے ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم اے کی ہے، ہمارا مولوی مدرسے کا فارغ ہے، وہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ بصیرت، میرے محبوب پیغمبر جب بھی اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو پوری بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ چلنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یوں ٹرن لے لوں پنجابی کا، کی خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام المحدثین و امام الفقہاء حضرت محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی الجامع الصحیح البخاری کے اندر ایک باب نقل کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، باب ہے علم کا کہ یعنی جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں، جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں، جب تک علم نہ ہو تب تک کوئی عبادت کرو نہیں۔ سورہ فاتحہ میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ یہودی ایک راستے کے اوپر چلے، اس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور عیسائی بیچارے ایک راستے کے اوپر چلے، چلتے رہے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر کے، لیکن اپنی منزل کو نہیں پہنچے، دونوں جہنم میں چلے گئے۔ ان کا مقصد پتہ کیا تھا؟ یہودی جو تھے نا ان کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا۔ یہودی کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ علم بہت تھا، عمل۔ عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس عمل بہت تھا، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، لیکن ان عبادات کے اوپر دلیل قرآن و سنت سے ثابت ہے، دلیل اللہ اور اس کے رسول کی نہیں تھی۔ اللہ نے دونوں کو گمراہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ عبادت جس کے اوپر مہر قرآن و سنت کی نہ ہو، کہا جاتا ہے نا کہ یار ہم تو عبادت ہی کرتے ہیں نا، تم کیسے لوگوں کو نماز پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہو نماز نہ پڑھو؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ کیا کبھی عبادت بھی انسان کی گناہ بنی ہے؟ کبھی عبادت، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز انسان کی کبھی گناہ کا باعث بنی ہے؟ ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، کیا روزہ انسان کا کبھی گناہ کا باعث بنے؟ قرآن و حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جائیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کر لو، یہ بھی سنت، وہ بھی کر لو، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نہ ہم بولتے ہوئے قرآن و حدیث کو پرکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی عبادت کرتے ہوئے قرآن و سنت کو پرکھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تک علم نہ ہو تب تک کچھ کرو نہیں، جب تک علم نہ ہو تب تک کوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے اور سنن نسائی میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ آگے کہتے ہیں مومنوں کی اماں جان ہمیں بتائیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے؟ آپ کا راتوں کو جاگنا کس طرح کا تھا؟ آپ کا روزہ رکھنا کس طرح کا تھا؟ آپ کے فرض کس طرح کے تھے؟ آپ کے نفل کس طرح کے تھے؟ آپ کی تہجد کس طرح کی تھی؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ روزے رکھتے تھے، اتنی زیادہ تہجد پڑھتے تھے، وہیں پہ کھڑا ہو کے انہوں نے تحیہ کیا۔ ان میں سے ایک بولتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو بخشے آئے ہیں، ان کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہا جاتا العلم قبل العمل کہ جب تک علم نہ ہو تب تک کوئی عبادت نہیں کرتی، بے شک وہ کتنا ہی خوبصورت عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی کہنے لگے دیکھو اللہ کے نبی اسلام تو بخشے آئے ہیں، جب وہ بخشے آئے تو ان کو اتنی لمبی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کہتا ہے کہ آئندہ میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی روزانہ ہی روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ میں کبھی بھی سوؤں گا
نہیں، رات کو اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں پوری رات تہجد ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرا اٹھا، وہ کہتا میں اپنے بوریا بستر اٹھا کے مسجد میں چلا جاؤں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے فلاں تین صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا، آپ کی ریاضت کے متعلق پوچھا، میں نے ان کو بتایا، ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، میں نے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے اپنی بیوی بچوں کے پاس کبھی نہیں جانا، میں نے پوری رات عبادت ہی کرنی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ میں نے روحانیت کو اختیار کر لینا ہے، اپنا بوریا بستر اٹھا کر کے مسجد میں آ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تینوں صحابوں کو بلایا جائے، تینوں کو بلایا گیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہوں، اور میری موجودگی ہی میں تم دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا تم لوگوں نے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ، میری موجودگی میں ہی تم نے دین کا حلیہ بگاڑنا، اور میں نبی ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں دنیاوی معاملات بھی کرتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تم نے یہ دلیل عبادت کی کہاں سے لے لی؟ ہمیشہ روزوں کی دلیل کہاں سے لے لی؟ نکاح نہ کرنے کی دلیل کہاں سے لے لی؟ اور تم نے ربانیت اختیار کرنے کی دلیل کہاں سے لے لی؟ وہیں پہ فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگوں، رزق کا کمانا میری سنت میں شامل ہے، راتوں کا سونا اور سو کے اٹھنا اور بیویوں تہجد کا پڑھنا اور بیویوں کے پاس جانا یہ میری سنت ہے، مزدوریاں کرنا میں محمد کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ شریعت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کہ آئندہ میں نے جو ہے نا کوئی کام نہیں کرنا، اپنا بوریا بستر اٹھا کے مسجد میں آ جانا ہے، کھانا لوگ پہنچ جائے، منگتا بن جائے، ایسی عبادت کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی وہ عبادت انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر ایک بندہ نکاح اس نیت سے نہیں کرتا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، ایسا بندہ جہنم میں تو جا سکتا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی بچوں کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، ان کے پاس نہیں جاتا، پوری رات تہجد پڑھتا ہے، ایسی عبادت انسان کو جہنم میں تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جنت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ کیا نقطہ سمجھے اس بات سے؟ تو سمجھ میں آئی بات کیا کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سارا بوریا بستر اٹھا کر کے مسجد میں آ گئے ہیں حرام کی کمائی کھانے کے لیے کہ آئندہ ہم نے عبادت ہی کرنی ہے، باہر نہیں جانا، روحانیت اختیار کرنے کے لیے، تو نماز گناہ بن گئی نا۔ ایسی نماز جس کے اوپر سنت کی مہر موجود نہ ہو، ایسا روزہ جس کے اوپر قرآن و حدیث کی دلیل موجود نہ ہو، ایسی عبادت